السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جناب وارث کمالی، جناب یہ کچھ بھائیوں نے میسج کیے ہیں کہ جناب پیر صاحب یہ بتائیں کہ گھر کے اندر سے بے برکتی کو کیسے ختم کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ گھر کے اندر بے برکتی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد اسی مقام پر کھڑے ہو کر آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور سلام کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے اسے محفوظ رکھتے ہیں، اور رب تعالیٰ اس کے رزق کے اندر مزید کثیر تعداد کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے کہ اکثر یہ جو سوال ہوتے ہیں کہ بھئی گھر کے اندر بے برکتی ہے، گھر کے اندر بے برکتی کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے کھانا کھاتے وقت دعا کو چھوڑ دیا، کھانا کھاتے وقت کوئی بھی دوا نہیں پڑ رہا، کھانے کے بعد کی دوا کوئی نہیں پڑ رہا، رات کو سو رہے ہیں تو کوئی دوا نہیں، صبح اٹھ رہے ہیں تو کوئی دوا نہیں، یعنی کوئی بھی کام جو تھا ہمارا وہ شریعت کے ساتھ نہیں بلکہ شریعت کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ بھئی طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں، یہ چیز تو ہونی تھی ہمارے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا بلکہ اپنے گھروں کے اندر نوافل کا انتظام کرتے رہنا، اور جس گھر کے اندر نوافل کا انتظام کیا جاتا ہے، یعنی مرد بھی نفل ادا کر رہے ہیں اور خواتین حضرات بھی نوافل ادا کر رہی ہیں، تو جس گھر کے اندر نفل پڑھے جاتے ہیں اس گھر کے اندر تو بے برکتی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس گھر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے اندر بے برکتی نہیں بلکہ رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، رب کی کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں کہ جس گھر کے اندر رب کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اور ہم نے تو قرآن کو تو ٹائم دیتے ہی نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہی نہیں ہے، تو بس کوشش کرتے ہیں کہ بھئی صبح اٹھے اور فوری طور پر جاب کے اوپر نکل گئے، تو شام کو جس وقت آئے تو موبائل میں آ کر مصروف ہو گئے، اس کے بعد ہم سو گئے۔ تو یاد رکھیے کہ بھئی ہمارا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سونے سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، صبح اٹھنے کی دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، کھانا کھانے کی دعا پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ گھر سے ٹینشن، پریشانی، ناچاکیاں، بیماریاں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ شریعت مطہرہ کے اوپر چل کر اپنی زندگی بسر کریں۔ اگر کہ چینل پہ دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کر دو، اگر کہ فیس بک کے اوپر ہو تو فالو کر دو۔ وما علینا الا البلاغ۔